اولیاء را ہست قدرت از الہ، تیر جستا باز گردان انزرا۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت و احترام کے لائق علماء کرام، مشائخ اعظام، اور انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ذکر مجدد سننے کے لیے آنے والے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ احسان عظیم ہے جس نے آج ہمیں اس عظیم ہستی کی یاد منانے کی توفیق عطا کی جس نے اپنے دور میں اور اپنے دور کے بعد آج تک کروڑوں لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کر دیا۔ بلا شبہ آپ وہ عظیم مجدد ہیں جنہوں نے دین کی تجدید کرتے ہوئے نہ صرف عوام کو بلکہ خواص کی بھی راہ ہدایت کی طرف رہنمائی فرمائی، جس کی وجہ سے علماء اور خواص و عوام سب میں آپ مقبول ہیں۔ رب قدوس ان کی تربت پہ کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ میری مراد شیخ احمد سرہندی فاروقی المعروف مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات والا ستودہ صفات ہے۔ گرامی قدر حضرات، اس برِ صغیر کے اندر کچھ ایسے ادوار بھی آئے کہ جس میں اسلام کی وہ عظیم باتیں جو اللہ اس کے رسول کی طرف سے ہماری طرف منتقل ہوئی، جو ہمارا شعار بھی ہیں اور ہماری علامات بھی ہیں، ان اسلام کی بنیادی باتوں کو کسی نہ کسی رنگ میں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ رب العزت نے ایک ایسی ہستی برِ صغیر کو عطا فرمائی۔ آپ کی پیدائش 971 ہجری میں ہوتی ہے اور آپ کے والد گرامی حضرت شیخ عبد الاحد رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بہت ہی عظیم روحانی اور مذہبی پیشوا کے طور پر تسلیم کیے جاتے ہیں، اور یہ انہی کی تربیت کا اثر تھا کہ حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے احیاء کے لیے اس برِ صغیر کے اندر وہ عظیم کردار ادا کیا کہ غیر مسلم بھی آج آپ کی ان کوششوں کو مانتے ہوئے آپ کی اس عظمت کو اعتراف کرتے ہوئے تسلیم کرتے ہیں۔ آپ کا خاندانی پس منظر کچھ اس طرح ہے۔ 29 واسطوں کے بعد آپ کا سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے صحابی جن کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ خلیفہ دوم، خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر آپ کا 29 واسطوں کے بعد سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ روحانی طور پر طریقت کے واسطوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک آپ کا تعلق مل جاتا ہے۔ آپ طریقت کے بہت سے سلاسل سے خلافت یافتہ ہیں۔ آپ کی تربیت چونکہ گھر سے شروع ہوئی، اپنے دور کے بڑے بڑے علماء اور مشائخ سے آپ نے پڑھا۔ سلسلہ چشتیہ میں آپ کی جو بیعت تھی وہ آپ کے والد گرامی حضرت عبد الاحد رحمت اللہ تعالی علیہ سے تھی، اور سلسلہ قادریہ میں حضرت شاہ کمال کیتلی رحمت اللہ تعالی علیہ سے آپ کا سلسلہ طریقت جڑ جاتا ہے، جو قادری سلسلہ سے آپ کے سینے کو روشن و منور فرماتا ہے۔ اور نقشبندی سلسلہ سے بالخصوص جو آپ کو فیض ملا وہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات والا ستودہ صفات ہے، جس کی وجہ سے آپ نے اس برِ صغیر میں سلسلہ نقشبندیہ میں اعلیٰ ترین خدمات سر انجام دی۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سلسلہ نبوت اب ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے متعدد مقام پر اولیاء کرام کے اوصاف کو ذکر فرماتا ہے. کہیں ارشاد ہوا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار، بے شک اللہ کے جو ولی ہیں اولیاء اللہ، ان کو کوئی خوف نہیں، ان کو کوئی غم نہیں. وہ غم کی اور خوف کی کیفیات سے مبرہ ہو گئے. اس سے مراد کیا ہے؟ آنے والے زمانے پر جو پشیمانی ہو وہ خوف ہوتا ہے، اور گزرے ہوئے زمانے پر ندامت کا احساس غم ہوتا ہے. اللہ نے ماضی اور مستقبل دونوں زمانوں کے خوف اور غم سے اولیاء کرام کو مبرہ قرار دے دیا. چونکہ وہ اللہ کے دوست ہیں، باری تعالیٰ کا قرب ان کو نصیب ہوا ہے. اولیاء کرام کی جب ہم صفت کو ذکر کرتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید متعدد مقام پر اولیاء کرام کے ذکر کو اور ان کی عظمتوں کو بیان کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے. اللہ کے پیاروں کا ذکر کرنا یہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں ترغیب دلائے گی. اور پھر بالخصوص جب ان اولیاء کرام کا ذکر کیا جاتا ہے مقصود ان کی زندگی سے اپنی اصلاح کرنے اور ان کی زندگی سے سیکھنا ہے کہ انہوں نے جو رشد و ہدایت کے لیے اپنی زندگی کے اتنے ایام لگائے، اتنے سال انہوں نے رشد و ہدایت کے لیے وقف کیے، اس سے ہمیں اپنی زندگی میں کیا کیا سبق ملتا ہے. یہ اولیاء کرام جو اللہ رب العزت کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، جن کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اطاعت کا جذبہ دلوں میں پیدا کرنے کے اعتبار سے گزرا، اور انہوں نے لوگوں کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، شریعت و طریقت کی محبت کو پیدا کر دیا. انہی میں سے جناب حضرت سیدنا شیخ احمد سرہندی فاروقی المعروف مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی، آپ کو یہ مرتبہ اور مقام کیسے ملا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة. بے شک اللہ ہر 100 سال کے بعد اس امت میں بھیجتا رہے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، محبوب خدا نے ارشاد فرمایا. چونکہ سلسلہ نبوت ختم ہو گیا. ان اللہ یبعث لهذه الامة، بے شک اللہ اس امت میں بھیجتا رہے گا على رأس كل 100 سنة، ہر 100 سال کے بعد ایک ایسی ہستی کو من یجدد لها امر دینہا، جو رسول اللہ کے دین کو تر و تازہ کر کے امت کے دلوں میں پھر شریعت کی محبت کو پیدا فرما ہے. مرور زمانہ کے ساتھ اگر کہیں کسی بھی مقام پر کسی بھی طریقے سے لوگوں نے دین اسلام کے حوالے سے اگر اسلام میں یا کسی بھی مقام پر اپنی رائے کو فوقیت دینا چاہیے، یا لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین سے دور ہونے لگے، تو سرکار فرماتے ہیں ایک ایسی ہستی اللہ بھیجتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں دین کی محبت کو تر و تازہ فرما دیتا. زندہ قوموں کی نشانی یہ ہوتی ہے وہ محسنین کے احسان کو بھولتے نہیں بلکہ اپنے محسنین کے احسان کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کے عمل کو اس طرح بناتے ہیں اور ان کے عمل کو خضر راہ بناتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، جس سے ان کی زندگیوں میں بھی شریعت کی بہار آ جاتی ہے. در حقیقت آج اس محفل کا مقصد اور شیخ مجدد کے عرس کو منانے کا مقصد ہی فقط یہی ہے کہ آپ نے جس طرح رشد و ہدایت کے لیے اپنی زندگی کے اندر اسلام کے بنیادی اصول اور محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو جذبہ لوگوں کے دلوں میں منتقل کیا، ہم ان کا ذکر کرتے ہوئے اپنے دلوں میں اسی طرح اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ان جذبات کو پھر پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور اس کے اندر بالخصوص یہ یاد رکھیے 1400 سال سے سلسلہ تجدید تو چل رہا ہے، مجدد تو آ رہے ہیں،
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور سے لے کر ہر 100 سال کے بعد تجدید کا سلسلہ جاری و ساری ہے، لیکن آج ہم جس ہستی کے لیے اس محفل میں بیٹھے ہیں وہ فقط مجدد نہیں بلکہ وہ مجدد الف ثانی ہے۔ مجدد اور مجدد الف ثانی میں کیا فرق ہے؟ مجدد تو بہت سے آئے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور اقدس کے بعد سے سلسلہ تجدید تو جاری رہا، لیکن وہ فقط مجدد تھے۔ آج ہم جس کی یاد میں بیٹھے ہیں وہ فقط مجدد نہیں بلکہ مجدد الف ثانی ہے۔ مجدد الف ثانی کا مطلب کیا ہے؟ ہر ایک کا تجدید کا دائرہ کا 100 سال کے بعد پھر منتقل ہوتا رہا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی شریعت کے 1000 سال مکمل ہو جانے کے بعد دوسرے 1000 کے لیے جس کو تجدید دین کے لیے منتخب فرمایا ہے ان کو شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ گویا کہ آپ صرف 100 کے نہیں بلکہ 1000 کے مجدد ٹھہرے، اس لیے آپ کو مجدد الف ثانی، الف 1000 کو کہتے ہیں، دوسرے 1000 کیونکہ آپ 971 ہجری میں پیدا ہوئے اور 1034 ہجری 28 صفر المظفر کو آپ کا وصال ہے۔ اس طرح آپ سرکار کی امت کے دوسرے 1000 کے مجدد ٹھہرے، اس لیے باقی تمام مجددین سے اللہ نے آپ کو ایک امتیازی خوبی یہ بھی عطا فرمائی، اور آپ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ آپ کے ماتھے پہ ایک رگ فاروقی تھی۔ شریعت کے خلاف جب بھی کوئی عمل ہوتا تو رگ فاروقی پھڑکنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جن کو ان تمام خوبیوں سے متصف کیا، علامہ اقبال نے ایسے نہیں کہا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار۔ فرماتے ہیں جو زمین میں اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا محور و مرکز ہے وہ مجدد الف ثانی کی تربت ہے، جن کی تربت کا ذکر قلندر لاہوری علامہ اقبال مصور پاکستان فرماتے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور ان کی تربت سے فیض حاصل کرنا یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں، بلکہ جنہوں نے پاکستان کے خاکے میں رنگ بھرا وہ بھی اپنے اشعار میں ان کی تربت پہ حاضر ہونا اور اس کو فخر سے بیان کرنا اپنے لیے سعادت مندی سمجھتے ہیں۔ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار۔ فرمایا وہ جو صاحب اسرار ہیں اللہ تعالیٰ نے مخفی علوم کا جن کو مرکز بنا دیا، فرمایا وہ اس خاک میں پوشیدہ ہیں۔ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے کرنی احرار۔ یہ آپ کا مقام و مرتبہ ہے کہ بادشاہ وقت کے سامنے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو آپ حق کی بات کرتے ہیں، گردن جھکا کے بات نہیں کرتے۔ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے پر وقت کیا جس کو خبردار۔ یہ آپ کی خصوصیت